بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 17۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں امت کے فیصلے چکانے کے لیے مسند قضا پر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوض دو شخص ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو، یعنی اس کی بداعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کر لی، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا بدعت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہوا خواہوں کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگزیدہ ہے۔ وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے۔ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے۔ وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور فتنوں کی تاریکیوں میں غافل و مدہوش پڑا رہتا ہے، اور امن و آشتی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ چند انسانی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں۔ وہ ایسی بے سود باتوں کے سمیٹنے کے لیے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونے سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے اور لا یعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کے لیے بھرتی کے فرسودہ دلیلیں مہیا کر لیتا ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ شبہات کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے، جس طرح مکڑی خود ہی اپنے جالے کے اندر۔ وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے صحیح حکم دیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو، اور غلط جواب ہو تو اس سے یہ توقع رہتی ہے کہ شاید یہی صحیح ہو۔ وہ جہالت میں بھٹکنے والا جاہل اور اپنی نظر کے دھندلا پن کے ساتھ تاریکیوں میں بھٹکنے والی سواریوں پر سوار ہے۔ نہ اس نے حقیقت علم کو پرکھا، نہ اس کی تہہ تک پہنچا۔ وہ روایات کو اس طرح درہم برہم کرتا ہے جس طرح سوکھے ہوئے تنکوں کو۔ خدا کی قسم، وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، اور نہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے سپرد کیا گیا ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابل اعتنا علم ہی نہیں قرار دیتا، اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے، اور جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے پی جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے۔ ناحق بہائے ہوئے خون اس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں، اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی میراثیں چلا رہی ہیں۔ اللہ ہی سے شکوہ ہے ان لوگوں کو جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں، جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسا پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں۔ اس وقت جب اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے، ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ بعض نسخوں میں من ابدی صفحۃ للحق حلق کے بعد عند جہلۃ الناس بھی مرقوم ہے،
اس بنا پر اس جملہ کی یہ معنی ہوں گے کہ جو حق کی خاطر کھڑا ہو وہ جاہلوں کے نزدیک تباہ و برباد ہوتا ہے۔ عظمت و جلال الہی سے دل و دماغ کے متاثر ہونے کا نام تقویٰ ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی روح خوف و خشیت الہی سے معمور ہو جاتی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادت و ریاضت میں سرگرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناممکن ہے کہ دل میں اس کا خوف بسا ہو اور اس کا اظہار انسان کے افعال و اعمال سے نہ ہو، اور عبادت و نیاز مندی سے چونکہ نفس کی اصلاح اور روح کی تربیت ہوتی ہے، لہٰذا جوں جوں عبادت میں اضافہ ہوتا ہے نفس کی پاکیزگی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں تقویٰ کا اطلاق کبھی خوف و خشیت پر، کبھی بندگی اور نیاز مندی پر، اور کبھی پاکیزگی قلب و روح پر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ میں تقویٰ سے مراد خوف ہے، اور اتقوا اللہ حق تقاتہ میں تقویٰ سے مراد عبادت و بندگی ہے، اور من یخشی اللہ ویتقہ فاولئک ھم الفائزون میں تقویٰ سے مراد پاکیزگی نفس اور طہارت قلب ہے۔ احادیث میں تقویٰ کے 3 درجے قرار دیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ انسان واجبات کی پابندی کرے اور محرمات سے کنارہ کشی کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مستحبات کی بھی پابندی کرے اور مکروہات سے بھی دامن بچا کر رہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ شبہات میں مبتلا ہونے کے اندیشہ سے حلال چیزوں سے بھی ہاتھ اٹھا لے۔ پہلا درجہ عوام کا، دوسرا درجہ خواص کا، اور تیسرا درجہ خاص الخواص کا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے ان تینوں درجہ کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال بچا لائے، ان پر جو وہ پہلے کھا پی چکے ہیں اس میں کچھ گناہ نہیں، جب انہوں نے پرہیزگاری اختیار کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، پھر پرہیزگاری کی اور ایمان لے آئے، پھر پرہیزگاری کی اور اچھے کام کیے، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی عمل کے لیے جماؤ ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو، اور وہی کشت عمل پھلے پھولے گی جسے تقویٰ کے پاس سے سینچا گیا ہو، کیونکہ عبادت وہی ہے جس میں احساس عبودیت کار فرما ہو، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے، کیا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھیں، وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھیں کہ جو اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے۔ چنانچہ ہر وہ اعتقاد جس کی اساس علم و یقین پر نہ ہو اس عمارت کی مانند ہے جو بغیر بنیاد کے کھڑی کی گئی ہو، جس میں ثبات و قرار نہیں ہو سکتا، اور ہر وہ عمل جو بغیر تقویٰ کے ہو اس کھیتی کے مانند ہے جو آبیاری کے نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ جائے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ، اور جس کے مؤلف اور مترجم ہیں، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر حضرت علامہ سید رضی شریف، اور جس کے مترجم ہیں قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔ مزید معلومات کے لیے اور مزید خطبات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے اپڈیٹ ہوتے رہیں۔